جب ہم نماز پڑھنے کھڑے ہوتے ہیں، سورہ فاتحہ جب ہم پڑھتے ہیں تو اس کی پہلی آیت پر غور کیجئے، نیت بندی ہے، بسم اللہ الرحمن الحمدللہ رب العالمین، پہلی آیت۔ اس اللہ نے اپنی سب سے بڑی ایک نعمت یاد دلائی، میرے بندو میری اس نعمت پر غور کرو کہ میں نے اپنے آپ کو رب العالمین کہا ہے، میں نے اپنے آپ کو رب المسلمین نہیں کہا ہے، میں نے اپنے آپ کو رب المومنین نہیں کہا ہے، میں نے اپنے آپ کو رب الانس نہیں کہا ہے، میں نے اپنے آپ کو رب الجن نہیں کہا ہے، رب الملائکہ نہیں کہا ہے، میں نے جو لفظ استعمال کیا ہے وہ لفظ رب العالمین کا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے جو ساری کائنات کا رب ہے، رب العالمین ہے۔ جس طرح وہ مسلمانوں کا رب ہے، وہ غیر مسلموں کا بھی رب ہے، وہ انسانوں کا بھی رب ہے، وہ جناتوں کا بھی رب ہے، وہ فرشتوں کا بھی رب ہے، وہ انبیاء کا بھی رب ہے، وہ رب نباتات بھی ہے اور رب جمادات بھی ہے، وہ کائنات کی ہر شے کا رب ہے۔ جس طرح میں اپنے فرما بردار مومنوں کو کھلاتا پلاتا ہوں، اپنے نافرمان غیر مسلموں کو بھی کھلاتا ہوں۔ اسرائیل فلسطین پر ظلم کے پہاڑ توڑ رہا ہے، لیکن اس کے باوجود میں اس کو بھی روزی دے رہا ہوں، میں اس کو بھی کھانا دے رہا ہوں، میں اس کو لے بھی دوا اور پانی کا انتظام مہیا کر رہا ہوں۔ اللہ کہہ رہا ہے رب العالمین ہوں میں، صرف مسلمانوں ہی کو نہیں پالتا ہوں، انسانوں ہی کو نہیں، میں رب الحیوانات بھی ہوں۔ جس طرح آئے انسانوں میں تمہیں اور آئے مسلمانوں میں تمہیں روزی دیتا ہوں، اسی طریقے سے میری نعمت یہ ہے اور میری رحمت کا تقاضا یہ ہے، میری ربوبیت کا تقاضا یہ ہے کہ اسی طریقے سے میں رات کے اندھیرے میں شکار تلاش کرنے کے لیے نکلنے والے جانور کو بھی روزی دیتا ہوں۔ میں جس طرح تمہاری دعائیں سنتا ہوں، کیا اللہ مجھے بخش دے تو میں کالی رات میں کالے پہاڑ پر کالے جنگل میں چلنے والی کالی چیونٹی کے پیر کی آہٹ کو بھی میں سنتا ہوں، اس کی آواز بھی میں سنتا ہوں۔ جس طریقے سے ہم نے تمہیں سوچنے کے لیے دماغ دیا ہے، دیکھنے کے لیے آنکھیں دی ہیں، ہم نے تمہیں بولنے کے لیے زبان دی ہے، سننے کے لیے کان دیے، کھانے کے لیے منہ دیا ہے، کھانے کا اسٹاک جمع کرنے کے لیے پیٹ دیا ہے، کڈنی اپنا کام کرتی ہے، لیور اپنا کام کرتا ہے، پھیپھڑے لنگس اپنا کام کرتے ہیں۔ جو چیزیں میں نے تمہارے اندر رکھی ہیں وہ ایک دیوار پر رینگنے والی چیونٹی کو بھی ہم نے دی ہے، اس کو بھی ہم نے دماغ دیا ہے، اس کو بھی ہم نے منہ دیا ہے، اس کو بھی ہم نے زبان دی ہے، اس کو بھی ہم نے کڈنی دی ہے، اس کو بھی ہم نے لیور دیا ہے، اس کو بھی ہم نے پھیپھڑے دیے ہیں، اس کو بھی ہم نے ہارٹ دیا ہے، سننے کے لیے اس کو بھی ہم نے کان دیے، سونگنے کے لیے اس کو بھی ہم نے ناک دیا ہے۔ ارے تمہارے ناک کی خوشبو تو بغل میں بیٹھے ہوئے آدمی کے پسینے کی بدبو نہیں سونگ سکتی، لیکن ہم نے اس چھوٹی سی مخلوق چیونٹی کی ناک میں سونگنے کی اتنی شکتی دی ہے کہ وہ ایک منزل دو منزل پر بھی مٹھائی رکھی ہے تو اس کی خوشبو کو وہ یہاں سے سونگ کر اپنے منزل پر پہنچ جاتی ہے۔ یہ ہماری نعمت ہے کہ جس طریقے سے ہم تمہیں کھلاتے پلاتے ہیں ان کو بھی کھلاتے پلاتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے جو دونوں جہان کا پالنے والا ہے، دونوں جہان کی پرورش کرنے والا ہے، جو ساری کائنات کا رب ہے، ہمیں بھی کھلاتا ہے، غیر مسلموں کو بھی کھلاتا ہے۔ اصل میں بات سمجھنے کی ہے، اس دنیا کی سوچنے کی چیز ہے، بس جس دنیا کی چکا چوند میں ہم پڑھ کر دھوکہ کھائے ہوئے ہیں نا، اس چیز کی وجہ سے ہم رب کی نعمتوں کو پہچان نہیں پا رہے، اور یہ دنیا اتنی رنگین ہے ہم اس کے دھوکے میں آ جاتے ہیں، ورنہ دنیا کی حقیقت اللہ کی نظر میں کیا ہے
اللہ کے نبی نے فرمایا لو کانت الدنیا تعدل عند اللہ جناح بعوضۃ ما سقى کافرا منہ شربۃ ماء۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں جو دنیا تمہیں دھوکے میں ڈالے ہوئے ہے، جس کی رنگینیوں میں تم رنگے ہوئے ہو، جس کی رنگینیوں میں تم ملوث ہو، جس سے تم دھوکہ کھا رہے ہو، یہ بلڈنگیں دیکھ کر، آج کی فیسلٹیز دیکھ کر اور طرح طرح کی نعمتیں دیکھ کر جو تم دھوکہ کھا جاتے ہو، نہیں دنیا میں ہم اتنا کمائیں کہ ہمارے مرنے کے بعد ہمارے بچوں کو بھی تکلیف نہ ہو۔ سوچئے اللہ کہہ رہا، اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں اللہ کی نظر میں، یہاں سے اگر آپ سمجھ گئے تو بہت بڑی بات ہے، اللہ کی نظر میں لو کانت الدنیا تعدل عند اللہ جناح بعوضۃ ما سقى کافرا منہ شربۃ ماء، اگر اللہ کی نظر میں مچھر کے ایک پر کے برابر بھی اس دنیا کی حقیقت ہوتی، اس دنیا کی حقیقت اگر اللہ کی نظر میں مچھر تو آپ جانتے ہیں مچھر بھی بہت بڑی چیز ہے، اللہ کے رسول نے کہا مچھر کے پر کے برابر بھی اللہ کی نظر میں یہ دنیا ہیچ ہے، اس کی حیثیت نہیں ہے، مچھر کے پر کے برابر بھی اگر اللہ اس دنیا کو اہمیت دے دیتا ہوتا تو فرمایا تو کسی کافر کو لو کانت الدنیا تعدل عند اللہ جناح بعوضۃ ما سقى کافرا منہ شربۃ ماء، تو کسی کافر کو اس دنیا سے ایک گھونٹ پانی بھی نہیں پلاتا۔ ہم اپنے نافرمان کو پانی پلائیں، ہم اپنے شرک کرنے والے کو دینے والا لینے والا زندگی دینے والا موت میں کسی ایسے شخص کو ہم پانی پلائیں؟ نہیں، کسی کافر کو ایک گھونٹ پانی بھی نہیں پلاتا، لیکن پانی نہیں، کافر کو ملے حور و قصور اور مسلمان کو فقط وعدہ حور۔ سارے دنیا میں حوریں اور سارے عیش و آرام کے سامان اور قصور، بڑے بڑے محل و بنگلے نہیں کافروں کے پاس ہے۔ علامہ اقبال نے کہا تھا کافر کو تو ملے حور و قصور اور مسلمان کو فقط وعدہ حور، اور مسلمان سے کیا کہا نیک عمل کر بس تجھے جنت میں حور ملے گی، تجھے جنت میں۔ پھر بات شکوہ تھا، جواب شکوہ پھر بعد میں دیا تم میں حوروں کا کوئی چاہنے والا ہی نہیں، جلوہ طور تو موجود ہے مگر موسیٰ ہی نہیں۔ میرے بھائیوں بعد میں انہوں نے جواب دیا، ہم اس طرف نہیں جانا چاہتے، میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ دنیا میں کافروں کو جو عیش و آرام ہے وہ اس لیے مل رہے ہیں کیونکہ اللہ رب العالمین کی نظر میں اس دنیا کی حیثیت مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں۔ فائدہ اٹھاؤ جتنا اٹھانا ہو، اگر مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو کسی کافر کو پانی نہیں پلاتا۔ اب سنیے گا، ہم کس کو کھلاتے ہیں؟ شادی میں ہم کس کو بلاتے ہیں؟ آپ نے اپنے بیٹے کی شادی کی، آپ نے ولیمہ کیا، جو آپ کی جان پہچان ہے آپ ان کو بلائیں گے، آپ کہ جو رشتہ دار ہیں آپ ان کو دعوت دیں گے، آپ کے جو اعزاء و قارب ہیں آپ ان کو دعوت دیں گے، آپ کے جو ریلیٹیوز ہیں آپ ان کو دعوت دیں گے۔ مجال ہے کہ آپ کی دعوت میں آپ کا دشمن آ جائے، آپ اس کو اپنے گھر اپنے دشمن کو نہیں بلائیں گے، یہ میری مخالفت کرتا ہے، زندگی بھر میرا وروध کرتا ہے، ہم اس کو کیوں بلائیں، ہم اس کو کیوں دعوت دیں، ہم اس کو اپنے گھر میں اپنے بیٹے کی شادی میں کیوں بلائیں؟ میرے بھائیوں ہم دیکھتے ہیں اس میں علماء بھی ہیں، آپ بھی ہیں، سب اپنے اپنوں کو چاہتے ہیں، سب اپنے اپنوں کو بلاتے ہیں، سب اپنے اپنوں کو دعوت دیتے ہیں۔ تھوڑی دیر کے لیے تخیل کی شاہراہ پر سوار ہو کر سوچئے میرا وہ رب ہے، اگر یہ سوچنے لگے کہ میں اپنے ہی فرما برداروں کو کھلاؤں گا نافرمانوں کو نہیں دوں گا تو دنیا کا نظام کیسا ہو جائے۔ اللہ تو ہے جو مسلمانوں کو بھی دے رہا ہے، غیر مسلموں کو بھی دے رہا ہے، یہودیوں کو بھی دے رہا ہے، عیسائیوں کو بھی کھلا رہا ہے۔ میرے بھائیوں آسمان سے موسلادھار بارش برستی ہے، یہ صرف اللہ کے نیک بندوں پر ہی نہیں برستی ہے، آپ کے کھیتوں میں یہ بارش کا پانی آتا ہے، ایک ہندو کے کھیت میں بھی جاتا ہے، ایک یہودی کے کھیت میں بھی جاتا ہے، ایک عیسائی کے کھیت میں بھی جا رہا ہے۔ آپ کے کھیتوں سے اگر اللہ اناج پیدا کر رہا ہے تو غیر مسلموں کے کھیتوں سے بھی اناج پیدا کر رہا ہے۔ آپ کو اگر پانی دے رہا ہے تو غیر مسلموں کو بھی پانی دے رہا ہے، آپ کے اناج پک رہے ہیں تو غیر مسلموں کے بھی پک رہے ہیں۔ ہم صبح اٹھتے ہیں
چمکتا ہوا سورج نکلتا ہے، یہ 9 کروڑ 20 لاکھ میل کی بلندی پر چمکنے والا سورج جب اپنا روشنی جب اپنی زمین پر گراتا ہے تو صرف مسلمانوں کے کھیتوں پر نہیں، غیر مسلموں کے کھیتوں پر بھی جاتی ہے، مسلمانوں کے گھروں میں نہیں، غیر مسلموں کے گھروں میں بھی جاتی ہے۔ میرے بھائیوں، اس سورج کی روشنی سے بھی وہ غیر مسلموں کو فائدہ پہنچا رہا ہے، مسلمانوں کو بھی فائدہ دے رہا ہے۔ اس کی نظر میں کوئی سب برابر ہے، اور دنیا میں اس نے اسی لیے یہ آیت سب سے پہلے پڑھی جاتی ہے سورہ فاتحہ کے اندر کہ تم تو میرے پیچھے نماز پڑھ رہے ہو، میرے فرما بردار بندے ہو جو ایمان کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہو، لیکن یاد رکھنا صرف نماز پڑھنے کی وجہ سے میں تمہیں کھلاتا نہیں ہوں، پلاتا نہیں ہوں۔ بہت سے لوگ ہیں جو اللہ اکبر کی آواز سن کر مسجد میں نہیں آئے، ہم نے ان کو بھی رزق دیا ہے۔ بہت سے لوگ اس مسجد سے دور ہیں، میں نے ان کو بھی پانی دیا ہے، میں نے ان کو بھی دولت سے نوازا ہے۔ میں رب المسلمین نہیں ہوں، رب المومنین نہیں ہوں، الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ کہتا ہے اس اللہ کی تعریف کرو جو سارے جہان کا پروردگار ہے، سارے جہان کی پرورش کرنے والا ہے، اس نعمت کو یاد کرو۔ دنیا کا قاعدہ ہے، دنیا کا قاعدہ ہے احتجاج طرفین سے ہوتا ہے، احتیاج طرفین سے ہوتا ہے، ضرورت طرفین سے ہوتی ہے۔ ہم دھوبی کے محتاج ہیں، وہ ہمارے کپڑے دھوئے تو دھوبی ہمارا بھی محتاج ہے کہ کپڑے دھونے کے وہ ہم سے پیسے لے۔ ہم ڈاکٹر کے محتاج ہے کہ وہ میرا علاج کرے تو ڈاکٹر ہمارا بھی محتاج ہے کہ وہ ہم سے پیسے لے۔ ہم اشیاء خرد و نوش کے محتاج ہیں، ہم یہ چیزیں خریدیں، آٹا لے، چاول لے، دال لے، ہم محتاج ہیں چیزوں کے، تو یہ بیچنے والے ہمارے بھی محتاج ہیں کہ ہم سے ان کے بدلے میں پیسہ لیں۔ میرے بھائیوں، دنیا کے اصول احتیاج پر ٹکے ہوئے ہیں، ہم تمہارے محتاج ہیں، تم ہمارے محتاج ہو، لیکن یہاں اصول بدل جاتا ہے، ہم سورج کی دھوپ کی اور روشنی کے محتاج ہیں، لیکن سورج ہمارا ذرہ برابر محتاج نہیں۔ ہم چاند کی روشنی کے محتاج ہیں، لیکن چاند ہمارا ذرہ برابر محتاج نہیں۔ ہم بارش کے محتاج ہیں، لیکن بارش ہماری ذرہ برابر محتاج نہیں۔ میرے بھائیوں، یہاں اصول بدل جاتا ہے۔ ان تمام نعمتوں کے بدلے میں اللہ نے کہا ہے تو صرف اتنا کہا ہے، او میرے بندے، ان تمام نعمتوں کے بدلے میں اگر تو مجھے کچھ دینا ہی چاہتا ہے تو صرف اتنا کر کہ میرے گھر میں چلا جا، اپنی پیشانی زمین پر رکھ دے تاکہ مجھے یقین ہو جائے، اور زمین پر اپنے ماتھے کو، پیشانی کو رکھ کر اقرار کر دے کہ اے اللہ میں نے اپنے آپ کو ذلیل سمجھ لیا اور تجھے عزیز، سبحان ربی الاعلی، اس بات کا اقرار کر دے کہ اے اللہ میں ذلیل ہوں، دیکھ زمین کی پستی سے اٹھتا ہی نہیں ہوں، اور تو عزیز ہے، عزت والی تیری ذات ہے، تجھ سے نیچے کو، تجھ سے بلند کوئی ہے ہی نہیں۔ ہم میں تجھ میں اتنا ہی فرق ہے کہ زمین کی پستیوں سے میں اوپر نہیں ہوں اور تو آسمان کی بلندیوں سے نیچے نہیں ہے، اس لیے اتنا اقرار کر دے، تو اپنے آپ کو میرا غلام اور مجھے اپنا مالک مان لے، دونوں جہان کا پروردگار مان لے، پالنے والا مان لے، بس اس بات کا اقرار کر دے، الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جو دونوں جہان کا پرورش کرنے والا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس ایک بوڑھا آدمی آیا، مہمان بن کر، مجوسی تھا، اور سنیے بڑی دلچسپ بات سنا رہا ہوں آپ کو، یہاں سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اس بوڑھے آدمی ابراہیم علیہ السلام اکیلے کچھ نہیں کھاتے تھے، جب بھی کھانا کھاتے تھے تو کسی نہ کسی کو پکڑ کے لاتے تھے اور اس کے ساتھ دسترخوان پر بیٹھ کر کھانا کھاتے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام نے زندگی میں اکیلے کھانا نہیں کھایا کبھی۔ ایک بار کوئی نہیں ملا تو بوڑھا آدمی تھا، مجوسی تھا، آگ کا پجاری تھا، وہی مل گیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا بابا گھر پہ چلو کھانا کھا لو، اس نے کہا چلو بھوک تو ویسے ہی لگی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام اس بوڑھے مجوسی کو گھر پہ لے آئے۔ اب دکھانا جو چاہتا ہوں وہ دیکھیے، دسترخوان بچ گیا، کھانا لگ گیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا بابا اللہ کا نام لو، شروع کرو۔
قل بسم اللہ، اللہ کا نام لو، شروع کرو، کھاؤ۔ اس نے کہا ابراہیم میں اس کھانے پر اللہ کا نام نہیں لوں گا، میں تمہارے اللہ کا نام کیوں لوں؟ میں اس کھانے پر تمہارے رب کا نام نہیں لوں گا، میں تو اپنے خدا کا نام لوں گا۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا تمہارا رب کون ہے؟ اس نے کہا میں مجوسی ہوں، آگ کا پجاری ہوں، آگ ہمارا خدا ہے، آگ ہمارا معبود ہے، اور میں بسم اللہ کہہ کر کیوں کھاؤں؟ میں تو بسم النار کہہ کے کھاؤں گا، آگ کے نام سے۔ کھلانا ہو تو کھلاؤ۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا بابا کھانے کا لقمہ دسترخوان سے اٹھایا، رکھ دو یہ کھانا ہمارے اللہ نے دیا ہے، ہمارے رب نے دیا ہے، یہ آگ نے نہیں دیا ہے۔ اگر تمہارا رب تمہارا معبود آگ ہے تو جاؤ آگ سے کھانا مانگو، اٹھاؤ دسترخوان سے، جاؤ، نہیں کھلاؤں گا تمہیں کھانا۔ بزرگ اٹھ گیا، بابا اٹھ گیا، وہ 90 سال کا بوڑھا ابراہیم کے دسترخوان سے بھوکا چلا گیا، ابھی چند ہی قدم دور گیا تھا، ادھر ابراہیم علیہ السلام پر وحی آ گئی، آئے ابراہیم تم نے اس بوڑھے کو اپنے دسترخوان سے کیوں بھگایا؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا اس لیے کہ وہ اللہ کا نام نہیں لے رہا تھا، آگ کا پجاری تھا، آگ کو اپنا معبود سمجھتا تھا۔ فرشتے نے کہا ابراہیم تمہارے رب نے کہا ہے 90 سال کی پوری زندگی میں اس نے کبھی بھی اللہ کا نام نہیں لیا، ہمیشہ وہ آگ کا نام لیتا ہے۔ بتاؤ 90 سال تک اس بوڑھے کو کون کھلاتا رہا؟ اس بوڑھے کو کون پلاتا رہا؟ اس بوڑھے کی جان کی حفاظت کون کرتا رہا؟ اس کی عمر 90 سال تک کھلا پلا کر کس نے کی؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا اللہ اللہ۔ کہا ابراہیم تمہارے رب نے حکم دیا اس بوڑھے کو جاؤ بلا کر لاؤ، پکڑ کے لاؤ۔ اس رب کو یہ منظور ہے کہ کوئی میرے سامنے سر نہ جھکائے، کوئی میری عبادت نہ کرے، لیکن تمہارے رب کی نعمت یہ ہے، اس کی رحمت کا تقاضا یہ ہے کہ وہ نہیں چاہتا کہ کوئی بوڑھا دسترخوان سے بھوکا اٹھ کر جائے۔ اس نے تو 90 سال سے میرا نام نہیں لیا، پھر بھی اللہ اس کو کھلاتا رہا پلاتا رہا، اور تمہارے دسترخوان پر اس نے ایک بار میرا نام نہیں لیا، تم نے اس کو بھگا دیا۔ جاؤ تمہارے رب کی رحمت کو یہ گوارا نہیں کہ کوئی بھوکا دسترخوان سے اٹھ جائے۔ گئے دوڑتے ہوئے اور اس بزرگ کو پا گئے، بلا کر لائے، دسترخوان پہ بٹھایا، کہا بابا نام لو جس کا لیتے ہو، کھاؤ لیکن بھوکے مت جاؤ۔ اس نے کہا آگ کا نام لوں گا، کہا لو۔ کہا اچانک کیسے بدل گئے؟ کہا میرے رب کی رحمت کو یہ گوارا نہیں، میرے اللہ کی رحمت کو یہ گوارا نہیں کہ کوئی بھوکا دسترخوان سے اٹھ کر چلا جائے، اس لیے میرے رب نے مجھے حکم دیا ہے کہ 90 سال سے اس بوڑھے نے تو کبھی میرا نام نہیں لیا، لیکن میں نے اس کو پھر بھی کھلایا، ایک دن تمہارے سامنے نہیں لیا، تم نے بھگا دیا، کھا لو بابا، میرے رب کی رحمت کو تمہارا بھوکا جانا اچھا نہیں لگا۔ اس بوڑھے نے کہا ابراہیم میں کھانا بعد میں کھاؤں گا، جو اتنا بڑا رحمت والا ہے، جو رحمان الرحیم ہے، جس کی نعمت 90 سال تک مجھے ملتی رہی، کھانے کی شکل میں، پانی کی شکل میں، سانس کی شکل میں، بارش کی شکل میں، دھوپ کی شکل میں، سانس کی شکل میں، یہ ساری نعمتیں مجھے ملتی گئی میرے، اور ہم اسی کی نافرمانی کرتے رہے۔ اے ابراہیم میرا رشتہ بھی اس رب سے جوڑ دو جس کو آج میرا دسترخوان سے بھوکا جانا گوارا نہیں ہوا۔ اور اس بوڑھے نے کلمہ پڑھا اور فوراً وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ایمان لے آیا، یعنی ان کا مطیع و فرما بردار بن گیا، اور ابراہیم علیہ السلام نے اس بوڑھے کا رشتہ اس کے اپنے رب سے جوڑ دیا۔ میرے بھائیو قرآن ابراہیم اور مجوسی بوڑھے کا یہ واقعہ ہمیں سبق سکھاتا ہے۔ ہم تو اپنوں کو کھلاتے ہیں، اپنے دوستوں کو بلاتے ہیں، اپنے اعزاء اور اقارب کو بلاتے ہیں، لیکن میرے رب کی نعمت کا تقاضا یہ ہے کہ اس کی رحمت یہ بھی گوارا نہیں کرتی کہ کوئی نافرمان، کوئی مشرک بندہ بھی دسترخوان سے بھوکا اٹھ کے چلا جائے۔ یہ میرے رب کی رحمت کا تقاضا ہے۔ یہ کتنی بڑی نعمت ہے۔
ابھی چینل والوں کو اجازت مل جائے تو اسی پر وہ ایک بڈھا بنا دیں گے اور پھر دکھا دیں گے دیکھیے مولانا صاحب نے کہا اللہ، اور اس پہ دیوی دیوتاؤں کی بھی مورتی بنا دیں گے، دیکھو یہ کوئی کچھ نہیں دے سکتا، اللہ دے سکتا ہے۔ دیکھو پرندوں کو دیکھو اللہ کیسے روزی دیتا ہے، اور یہ ہم کو اور آپ کو بھی دے گا۔ اور میں نے کئی مثال دی تھی، سمندر میں ایک مچھلی ایسی ہے جو 40 ٹن گوشت ڈیلی کھاتی ہے، 40 ٹن اس کی خوراک ہے، ایک دن میں 40 ٹن۔ میرا اللہ اس سمندر کی اس مچھلی کو بھی روزانہ 40 ٹن غذا دیتا ہے، 40 ٹن کھانا کھلاتا ہے، 40 ٹن گوشت اس کو دیتا ہے۔ 2 روٹی کے لیے بے ایمانی کرنے والوں، 2 روٹی کمانے کے لیے ایک دوسرے کو دھوکہ دینے والوں، 2 روٹی کمانے کے لیے دھوکے پہ اتر جانے والوں، مال حرام کھانے والوں، ذرا سوچو تو میرا رب تو وہ ہے جو سمندر کی اس مچھلی کو بھی بغیر کھائے سونے نہیں دیتا، بغیر کھائے اس کو رہنے نہیں دیتا۔ میرا رب تو وہ ہے جو 40 ٹن غذا دیتا ہے اس مچھلی کو۔ تمہیں 2 روٹی کی اتنی فکر کیوں ہو رہی ہے کہ ایک دوسرے کو تم دھوکہ دے کر کماؤ، مال حرام کمانے پر تم مجبور ہو گئے۔ اللہ کی نعمت دیکھو، اس کی ایک نعمت محبت بھی ہے جو اس نے اس دنیا میں اتاری ہے۔ اگر اللہ نے محبت نہ اتاری ہوتی تو میرے بھائیو آج میری ماں مجھ سے نفرت کر رہی ہوتی، میرا باپ مجھ سے نفرت کر رہا ہوتا۔ یہ باپ سوچتا میں اس کے لیے کیوں کماؤں، کیوں محنت کروں، لیکن باپ جانتا ہے کہ جو کچھ کما رہا ہے، بلڈنگ تیار کر رہا ہے، میں اس میں نہیں رہوں گا، میری اولاد کے لیے کوئی دقت نہ ہو۔ باپ کے دل میں یہ جذبہ یہ اللہ کی اسی نعمت محبت کا دیا ہوا ہے۔ اگر اللہ نے یہ محبت باپ کے دل سے، ماں کے دل سے نکال لی ہوتی تو ایک ماں ہمیں اور آپ کو اتنی تکلیف کے ساتھ کیسے پیدا کرتی؟ کہ امام کائنات فرماتے ہیں کہ جب ماں بچہ جنتی ہے، جب ماں بیٹا پیدا کرتی ہے، بیٹا بیٹی، اور نارمل ڈیلیوری ہو رہی ہو، ہوش کی حالت میں ہو رہی ہو، آپریشن کے ساتھ نہیں، نارمل ڈیلیوری میں ماں کے جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس عورت کو اتنا درد ہوتا ہے، اتنا درد ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اگر اس عورت کے درد کو، اس کی تکلیف کو اگر زمین کی چھاتی پر ڈال دیا جائے تو زمین بھی پھٹ جائے اور یہ درد برداشت نہ کر سکے۔ ایک عورت یہ درد برداشت کر کے اپنے بیٹے کو جنم دیتی ہے، یہ محبت اللہ رب العالمین کی طرف سے پیدا کی ہوئی ہے کہ وہ اپنی اولاد کی خوشی کی خاطر یہ درد آرام سے سہن کر لیتی ہے اور برداشت کر لیتی ہے۔ یہ اسی محبت کا تقاضا ہے۔ اگر اللہ نے اپنی اس نعمت محبت کو اس دنیا میں نہ اتارا ہوتا تو کوئی ماں کسی اولاد کو نہیں جنتی۔